السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں ہفتے کی رات اور اگست کی 8 تاریخ، جبکہ پاکستان میں اتوار کی صبح اور اگست کی 9 تاریخ ہے۔ ناظرین، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کے اوپر بہت زیادہ اب عالمی سطح پر کچھ اہم دارالخلافوں میں بحث شروع ہو چکی ہے۔ کچھ بیانات بہت اہم ہیں جو کہ یعنی اس معاہدے پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں، اور کچھ صفائیاں بھی سامنے آئی ہیں، اسپیشلی ترکی کی جانب سے۔ اس پر بات کریں گے اور تھوڑا ذکر کریں گے امریکہ کو بہت زیادہ شدید جو اسلحے کی قلت کا سامنا ہے، اور آخر میں تھوڑا ذکر ہوگا کہ کہتے وقت جب امریکہ کو شدید اسلحے کی قلت کا سامنا ہے، ایران نے آبِ ہرمز کو کھولنے کے لیے نئی شرائط رکھی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر اس خبر کا جو آج امریکی کانگریس مین جن کا تعلق ساؤتھ کیرولائنا سے ہے، جو ولسن، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ سوشل میڈیا ایکس پر یعنی ٹویٹر پر ایک اپنے پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کا مشترکہ دفاعی معاہدہ مشرق وسطیٰ میں استحکام، امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے صدر ٹرمپ کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ کس کی کامیابی ہے؟ صدر ٹرمپ کی کامیابی ہے۔ جو ولسن کا مزید کہنا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ میں ہمارے الائز جو ہیں وہ زیادہ خوشحال ہیں، سیریا یعنی شام آزاد ہو چکا ہے، اور لبنان، اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ بالکل آئسولیشن میں جا چکی ہے، وہ بالکل علیحدہ ہو چکی ہے، اور پیپل، جو ایران کے جو لوگ ہیں، ان کا حق ہے کہ وہاں پر اب وہ حکومت کو تبدیل کریں، ایسی حکومت لائیں جو ان کی تہذیب کے شایان شان ہو۔ یہ انہوں نے لکھا، اور اس کے بعد بڑی بحث شروع ہوئی۔ سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جانے لگا کہ امریکی حکومت نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس معاہدے پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، تو گویا جو ولسن اس معاہدے کو صدر ٹرمپ کی کامیاب سفارتکاری قرار دے رہے ہیں، وہ اس کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور جو ولسن وہ امریکی سیاستدان ہیں جو پاکستان میں اینٹی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جانے جاتے ہیں، یعنی یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے کہ گزشتہ سال مارچ میں ایک بل امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں متعارف کرایا تھا، جس کا مقصد پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پر ویزا کا بین لگانا تھا، اور دوسری بھی مختلف ان کے اوپر بینز اور سینکشنز لگانی تجویز کی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے اسپیشلی ملٹری انسٹیٹیوشن، اس کے اوپر وہ الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے الیکشن کے نتائج بدلے ہیں۔ جو ولسن وہی سیاستدان ہیں جنہوں نے بار بار سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ پاکستان میں سویلین قیادت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی جانب سے یہ بیان بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ صدر ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ امریکی جو دارالحکومت ہے یعنی واشنگٹن میں پائے جانے والی اس سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جو کچھ اسی طرف یعنی نظر آتی ہے کہ وہ خوش ہے، اور وہاں پر ایک اطمینان ہے کہ اگر امریکہ یہاں پر یعنی مڈل ایسٹ میں اپنی پریزنس کو کچھ کم کرتا بھی ہے، تو یہاں پر اب ایک ایسا نیا اتحاد قائم ہو چکا ہے جو کہ کم از کم سعودی عرب کے مفادات کا خیال رکھے گا۔ سعودی عرب امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے، لہذا اگر سعودی عرب کے ساتھ کوئی ڈیفینس پیکٹ میں جاتا ہے تو بنیادی طور پر وہ امریکہ کی ان پالیسیز کے ساتھ زیادہ الائن کرے گا جو کہ اس خطے میں امریکہ کی رہی ہیں۔ ایک یہ سوچ ہے۔ دوسری سوچ یہ بھی ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس جنگ کے نتیجے میں یعنی جو ایران کے ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کی اور ایران نے اپنا بھرپور دفاع کیا، اس کے نتیجے میں یہاں پر جو نتائج ہیں یہ اس کا ایک نتیجہ ہے، یعنی ان کے اس جنگ کے بہت سارے اور بھی بہت نتائج ہیں، لیکن ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو ممالک ہیں یعنی جو عرب ممالک ہیں، وہاں پر یہ ایک سوچ نے مزید جڑ پکڑی کہ ان کو اب نئے علاقے دیکھنے ہوں گے، نئے ذرائع دیکھنے ہوں گے اپنے تحفظ کے لیے، ان کو اپنے نئے میکانزمز تلاش کرنے ہوں گے جس کے ذریعے وہ اپنے تحفظ کو یا اپنے ملکوں کو محفوظ بنا سکیں۔ تو یہاں پر ایک اس نظریے سے بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن امریکی حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ ایسا اعلان نہیں آیا۔ صدر ٹرمپ جو عموماً بہت جلدی رد عمل دیتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا واضح رد عمل نہیں آیا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اسرائیل کی ہے، کیونکہ کل میں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اس معاہدے میں جو سب سے زیادہ نشانے پر ہے وہ ایران ہے، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات میں مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ ان کے تعلقات اچھے خاصے نارمل ہیں۔ ہاں، ان کے تعلقات یعنی فارملی ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں،
لیکن ادروائز دونوں ممالک کی آپس میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ کو آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کہیں کوئی ڈپلومیٹیکلی کوئی کلیش ہوا ہو، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ عموماً وہ سب یعنی خاموشی سے جو بھی کرتے ہیں بند دروازوں کے پیچھے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل کی جانب سے بھی کوئی جواب نہیں آیا، لیکن اسرائیلی میڈیا میں کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ وہ خبریں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسرائیل میں اچھی خاصی تشویش بڑھ رہی ہے۔ تشویش کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گرچہ یہ اتحاد ایک ملٹری اتحاد یعنی ابھی تو یعنی وہ پیپرز پر ہے اور اس کو ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا گیا، لیکن اسرائیل میں اب سب سے بڑی جو یعنی ان کو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں، یعنی وہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہاں پر اس اتحاد میں تین بڑی قوتیں ہیں۔ ایک وہ قوت جس کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، اور ایک بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے یعنی پاکستان، سعودی عرب جس کی ڈیپ پاکٹس ہیں یعنی پیسہ اس کے پاس بہت ہے، وسائل بہت ہیں، اور تیسرا ترکیہ جس کے پاس بھی اچھے خاصے یعنی ریسورسز بہت زیادہ ہیں اور ایک اچھی ملٹری پاور ہے، نیٹو کی ٹرینڈ پاور ہے، اور ساتھ ان کی جو ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے۔ تو یہ تینوں جب مل کر ایک ایسی قوت کی صورت میں سامنے آئے ہیں، تو اس نے یقیناً مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن جو ہے اس کو کافی اس پر اثر ڈالا ہے۔ پریکٹیکلی کتنا ڈالا یہ تو واضح نہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو الائنسز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک خوف کی علامت ہوتے ہیں۔ وہ ایک آپ کو طاقت دکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ یا ان میں سے کسی بھی ایک ملک کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گرچہ یہ بات 100% سچی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو اس سے پہلے بھی سیٹو اور سینٹو کا ممبر رہ چکا ہے، اور یہ پاکستان کی ممبرشپ اس دور میں بھی تھی جب 1965 کی جنگ ہوئی اور پاکستان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ اسی طرح 1971 کی جنگ میں چھٹا بحری بیڑا جس کے انتظار میں پاکستان اپنا آدھا حصہ گنوا بیٹھا، لیکن وہ چھٹا بیڑا نہ پہنچا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ جو ایک ڈیٹرنس ہے، جو ایک قوت ہے، وہ یقیناً مختلف ممالک کو مختلف ان کے لیے جو ان کے سیکیورٹی کیلکولس ہے اس پر اس کا کافی اثر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اسرائیل میں اب یہ خوف ہے کہ ان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں ان پر اس کا اثر بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس میں مزید ممالک شامل ہوں، کیونکہ اب آج جو ترکیے کے وزیر خارجہ ہیں ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ لیکن اگر اس میں اور بہت سارے ممالک بھی شامل ہو جائیں، جن میں فرض کیا شام ہے، شام کے اوپر بہت سارے حصے پر اس وقت اسرائیل قابض ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ اس الائنس کا حصہ شام بھی بنتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اتنے سارے ممالک کے ساتھ جنگ کرے گا؟ تو اس لیے وہاں پر ان کے لیے کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں۔ آلریڈی جو ترکیے کے وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب تک جو ان کے پاس ایک بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے یعنی اس الائنس کے پاس، وہ مصر کی صورت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر جو ہے ہمارا ایک اچھا الائے ہے اور یہ ایک بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ مصر اگلا ملک ہو جو اس اتحاد میں شامل ہو۔ اور کچھ ایسی ہی اطلاعات اردن کے بارے میں ہیں، اور ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اسپیشلی وہ ممالک جو کہ سعودی عرب کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں یا اس کے زیر اثر ہیں۔ تو اگر یہ ممالک مزید اس میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اب OIC کی جانب سے بھی اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، تو لگتا ہے کہ جو اسلامک نیٹو کے نام سے ایک آئیڈیا، ایک فسانہ اب تک تھا، کیا وہ واقعی حقیقت بنے گا؟ ابھی اس بارے میں بالکل کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کم از کم اسرائیل میں کچھ لوگ پریشان ضرور ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا باقاعدہ سرکاری موقف کیا آتا ہے اس سلسلے میں، اور یہی حال ایران کا بھی ہے۔ ایران کا بھی ابھی تک کوئی سرکاری موقف نہیں آیا، یعنی ان کے جو لیڈران ہیں ان کے ملے جلے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اگر آپ عباس اراغچی کے بیانات دیکھیں تو بٹوین دی لائنز بیسیکلی اسلامک بردرہڈ کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں وہ زیادہ کمبیٹو نظر نہیں آ رہے، یعنی وہ کوئی زیادہ پریشان نظر نہیں آ رہے، بلکہ شاید وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید اس میں ایران بھی شامل ہو جائے۔ اور کچھ ان کے جو پارلیمان کے ممبران ہیں ان کے بیانات ضرور سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہ سعودی عرب کو وارننگ دی ہے کہ اس جو اتحاد ہے اس کے ذریعے آپ کو تحفظ نہیں ملے گا، تا وقت یہ کہ آپ اپنے ملک سے امریکیوں کو نہ نکالیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال جو یمن ہے اس کی ہے، یا اسپیشلی وہاں پر وہ علاقے جہاں پر کہ حوثی اس وقت ان کے قبضے میں ہیں، ان کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی باقاعدہ جواب یا ان کا ریئیکشن سامنے نہیں آیا، باوجود اس کے کہ حوثی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان بالکل یہ جنگ کے دہانے پر ہے۔ بلکہ نہ صرف سعودی عرب اور حوثی باغی، بلکہ جو یمن کے اندر خانہ جنگی بالکل یعنی اس کے دہانے پر کھڑی ہے۔ خانہ جنگی میری رائے میں کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اور اس خانہ جنگی میں کیا یہ اتحاد کوئی کردار ادا کرے گا؟ کیونکہ سعودی عرب پر تو پھر حملے دوبارہ ہو سکتے ہیں، اور اگر سعودی عرب پر حملے ہوئے تو پھر یہ اتحادی ممالک کیا کریں گے؟
کیا پھر وہ یمن کی جنگ میں شامل ہوں گے؟ اور اگر وہ جنگ میں شامل ہوں گے، اسپیشلی پاکستان، جس کے پارلیمان نے 2015 میں پاکستان کی حکومت کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ کسی بھی اس قسم کے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے، تو بڑا سوال ہے، بہت سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات نہیں ہیں، لیکن اس خطے کے ممالک میں اب اس کے اوپر کافی سوچا جا رہا ہے کہ واقعی یہ تو سیکورٹی ڈائنامکس اس سے تبدیل پریکٹیکلی تو نہیں ہو رہے، لیکن ریٹوریکلی ضرور ہو رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، بھارت کی جانب سے بھی باقاعدہ ابھی تک کوئی بڑا بیان سامنے نہیں آیا، لیکن جو اس وقت انڈین میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسے انڈیا کی اپنی سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کے لیے نئے چیلنجز بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو چونکہ پاکستان اس اتحاد کا حصہ ہے، تو چاہے یہ ممالک براہ راست جنگ میں شامل ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ ڈپلومیٹیکلی بھارت پر اتنا زیادہ پریشر ڈالیں گے کہ بھارت کے پاس جو جنگ کی کھڑکی ہوگی یا ونڈو ہوگی یا وقت ہوگا جس کے دوران بھارت اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ بہت زیادہ چھوٹی ہوگی، کیونکہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ مالک ضرور آئیں گے، پریشر ایکسرٹ کریں گے، اور اگر اس معاہدے میں واقعی امریکہ کا کردار ہے، جیسا کہ جو ولسن کلیم کر رہے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ کی کامیابی ہے، تو اگر یہ واقعی اس قسم کی صورتحال بھی ہے تو پھر تو یقیناً بھارت کے لیے زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی۔ تو یوں اس معاہدے کو ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا گیا، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ یہ اس وقت بھی ایک پیپرز پر لکھا ہوا ایک معاہدہ ہے، اور فی الحال اس کی اس سے زیادہ بڑی اہمیت نہیں ہے، اس کی اوور آل جو یعنی فیس ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو یہ پورے خطے میں اب مختلف قسم کے ریئیکشنز نظر آ رہے ہیں۔ باقی ممالک سے بھی ریئیکشنز آئیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ایمرج ہو رہا ہے کیا واقعی یہ حقیقی ہے یا یہ ایک فسانہ ہے۔ اس بارے میں فی الحال صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اور اس پر ریئیکشن آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جو امریکہ کے لیے بھی، چونکہ اس خطے میں امریکہ نے جنگ شروع کی، اسرائیل کی مدد سے جنگ شروع کی، بلکہ اسرائیل کے کہنے پر جنگ شروع کی، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ کافی چلی، 5 مہینے تقریباً چلی، چھٹا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت فی الحال ایک جنگ بندی ہے، لیکن ایران کا نیول بلاکیڈ بھی جاری ہے، اور ٹرمپ کم از کم 3 مرتبہ ایران کو وارننگ دے چکے ہیں کہ ہم آپ کے تمام انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کرتا رہا کہ امریکی فوجی قیادت ٹرمپ کو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیے، ہم ایران پر حملے کرنے کی بالکل اہلیت رکھتے ہیں، آپ آج حکم دیں، ہم بالکل بڑے حملے شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک کمپلیکیشن ہے۔ کمپلیکیشن یہ ہے کہ اس میں دو بلکہ کمپلیکیشنز ہیں، ایک یہ کہ اگر دوبارہ حملے ہوں گے تو پھر ہم اسرائیل کا مکمل طور پر دفاع نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا، ہمارے پاس اپنے ہتھیاروں کی شدید کمی ہے۔ یہ ہتھیاروں کی شدید قلت کا جو یہ خبریں جو ہیں، یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اب امریکی میڈیا میں آ رہی ہیں، یعنی آج سے 2 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر رپورٹ کی جس میں کہ جو لاسٹ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی کیمپ ڈیوڈ میں، وہاں پر واشنگٹن پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ جو ہے وہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سے کافی ناراض نظر آئے، اور ان سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں ہتھیاروں کی قلت کے بارے میں پہلے سے الرٹ نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے صدر ٹرمپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا وزیر دفاع بتا رہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی بہت ہے، بم بھی بہت ہیں، اور ہم برتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ امریکہ اپنے کوئی 1500 انٹرسیپٹر جو ہیں وہ استعمال کر چکا ہے، اب ان کو ریپلیس کرنے کے لیے امریکہ کا جو نظام ہے پروڈکشن کا، وہ اتنا زیادہ سلو ہے کہ اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت درکار ہے کہ دوبارہ ان سٹاکس کو ریپلینش کیا جائے۔ آج نیو یارک ٹائمز میں بھی کچھ ایسی ہی خبر چھپی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ کے جو سٹاکس کی حالت ہے، جو ویپنز کی، کہتے ہیں وہ کافی کم ہو گئے، بلکہ خطرناک حد تک گر گئے ہیں امریکی ویپن سٹاکس۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے جو یورپین ایلائز ہیں اور یوکرین ہے، ان کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، بلکہ یوکرین میں تو حالت اس حد تک ہو گئی ہے کہ اب روس دبا کے ان پر حملے کر رہے ہیں، اور یوکرین کو نقصان ان کا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی یوکرین نے اس جنگ میں ایک جو میرا خیال ہے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، وہ انہوں نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ یعنی اس کو آگے بڑھایا ہے، اتنا زیادہ اس کو جدید کر دیا ہے کہ اب یوکرین کے ڈرونز روس کے لیے ایک درد سر بن گئے۔ روزانہ کی بنیاد پر یوکرین کامیابی سے رشین جو ٹارگٹس ہیں ان کو انگیج کر رہا ہے، لیکن اب یوکرین کے پاس مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس اپنے انٹرسیپٹرز کے سٹاکس کافی کم ہو گئے، ان کو یورپینز نے بھی دیے، امریکہ نے بھی دیے، لیکن امریکہ کے پاس اپنے کم ہیں، تو اس کی وجہ سے اب یوکرین کی جنگ پر بھی اس کا اثر آ رہا ہے، اور جو یورپین ایلائز ہیں وہاں سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہاں سے آپ نے کافی ایسیٹس مڈل ایسٹ موو کر دیے، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی مسائل ایشیا میں بھی ہیں، ایشین سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق
جو کی امریکن الائز ہیں، اسپیشلی ساؤتھ کوریا، کیونکہ امریکہ نے کافی تھارڈ اور پیٹریوٹ میزائل بیٹریز جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا سے لائی تھیں، تو وہاں پر بھی اب ان کے جو ڈیفینسز ہیں وہ ان کو کافی زیادہ اس سے نقصان ہوا ہے کہ کمزور پڑ گئی ہیں، تو وہاں پر بھی اب بہت زیادہ تشویش ہے۔ اور اب امریکی حکومت جو امریکی گاڑیوں کی انڈسٹری ہے اس سے بھی رجوع کر رہی ہے، ان سے بھی کہہ رہی ہے کہ جناب آپ دوبارہ اپنے کارخانوں میں ہتھیاروں کے کمپوننٹس بنانا شروع کریں تاکہ ہم تیزی سے اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں۔ لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ امریکہ اس سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوتا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس ان خبروں سے بہت زیادہ ناراض ہے کہ جن کے ذریعے یہ خبریں لیک کی گئیں کہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، بلکہ اب وائٹ ہاؤس نے امریکی اخبارات کے خلاف اور فیڈرل لیکس جتنے بھی وفاقی حکومت کے آفیشل ہیں جنہوں نے بھی یہ لیک کی ہیں یہ خبریں، ان کے بارے میں انویسٹیگیشن شروع کر دی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے تعدیبی کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف شدید قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اور اوور آل امریکہ کو اس وقت کم از کم 1500 پیٹریوٹ انٹرسپٹرز کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ تعداد ہے جو امریکہ اب تک استعمال کر چکا ہے۔ یہ نہیں واضح کہ اس وقت امریکہ کے پاس کتنے رہ گئے، اسی لیے بہت سارے جو یہاں پر وار مانیٹرز ہیں یا جو جنگ کو دیکھ رہے ہیں ان کی سب کی یہی رائے ہے کہ امریکہ شاید اس میں زیادہ احتیاط برتے گا، دوبارہ اگر جنگ میں جائے گا تو زیادہ لمبی جنگ نہیں لڑنا چاہے گا، کیونکہ اس کو اپنے ایسٹس کو محفوظ کرنا مشکل ہو جائے گا، بیکاز آف دا سیم ریزن کہ ان کے پاس جو دفاعی ہتھیار ہیں ان میں ان کے کافی کمی کا سامنا ہے۔ جبکہ اس کمی کی وجہ سے جو اس پوری دنیا میں ابھی خبر ہے، ظاہر ایران کو بھی معلوم ہے، تو ایران نے بھی اپنی انگڑائی بدلی ہے۔ ایران اب دو کام کر رہا ہے۔ ایران کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہاں پر اب ایک اسٹریٹجی یہ بنائی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو طویل کرو، اس جنگ کو ختم نہ کرو، کیونکہ جتنا آپ اس جنگ کو طویل کریں گے اتنے نقصان امریکہ کے بڑھیں گے، کیونکہ امریکہ کے ایسٹس پر اس کا زیادہ بوجھ پڑے گا، امریکہ کے لیے جنگ مزید مہنگی ہوگی، چاہے جنگ نہ بھی ہو پھر بھی یہ جنگ مہنگی ہوگی، تو اس لیے ایران فوری حل کے لیے زیادہ اس کا متلاشی نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی لیے شاید آج ایک ایران کے ٹاپ آفیشل ہیں، ان کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں، اور ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے نئی شرائط رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہرمز جو ہے اس پر ہماری عمان کے ساتھ بات چیت تو جاری ہے، اور یہ عباس عراقچی بھی کہہ چکے ہیں کہ اس میں کافی پروگرس ہوئی ہے، تقریباً تیار ہے۔ کچھ جو ذرائع ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کی جو سپریم قیادت ہے اس نے صرف اس کی اپروول دینی ہے، باقی سب کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں ان کا جو بیان آج سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے کہ آپ نے ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے، امریکہ کو ہماری کچھ شرائط ماننی ہوگی۔ شرائط پرانی ہے، نئی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان پر فوری عمل ہوگا تبھی آپ نے ہرمز کھلے گی۔ پہلی یہ کہ ہمارا نیول بلاکیڈ بند کیا جائے، ختم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایران پر جتنی سینکشنز ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس خطے سے یعنی جو ایران کے ارد گرد امریکہ کی جہاں جہاں افواج موجود ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اور چوتھا یہ کہ ایران کو تاوان جنگ ادا کیا جائے، اور ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں، جو اس کے اثاثے ہیں، جو منجمد اثاثے ہیں، ان کو امریکہ ریلیز کرے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ اس خطے میں ایران کے جتنے الائیڈ ملیشیاز ہیں ان کے خلاف بھی امریکہ کارروائیاں بند کرے۔ اب یہ وہ شرائط ہیں جو کہ آج سامنے آئی ہیں، اور اب اگر امریکہ ان کو مانتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید امریکہ یہ نہ مانے۔ اگر یہ نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ مزید طویل ہوگی۔ جتنی یہ جنگ طویل ہوگی اتنی ہی دنیا بھر کی اکانومی پر اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ امریکہ اس میں شامل ہے کیونکہ یہاں پر پیٹرول کی قیمت مسلسل اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اگر یہ جنگ مزید بڑھے گی تو جو امریکہ کے اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان پر پریشر مزید بڑھے گا، اور یہاں پر جو سیاسی قیادت ہے اس کے لیے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ نومبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اور اگر ان الیکشنز میں ریپبلکنز ہار گئے اور ڈیموکریٹس جیت گئے تو یقین مانیے امریکہ کا سیاسی نقشہ نہیں بدلے گا، بلکہ شاید اس کا اثر امریکہ کی انٹرنیشنل پالیسی پر بھی ضرور کہیں نہ کہیں نظر آئے، جس میں ایران جنگ بھی شامل ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔